الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله تعالى مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي أمين كريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 27 دسمبر سن 2024 اس سنہ عیسوی کا یہ آخری جمعۃ المبارک اور 24 جمادی الثانی 1446 سنہ ہجری۔ آج کی گفتگو حسب حال تقاضۂ حال کے مطابق ہے کہ ہم نئے سال میں عنقریب داخل ہونے والے ہیں، اور جب کسی بھی اعتبار سے چاہے ذاتی یا قومی، کاروباری، تعلیمی، داخلی، خارجی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کی کامیابی کے لیے بہرحال جائزہ لینا ضروری ہے۔ جس طرح مدارس میں شعبان میں سال ختم ہوتا ہے، اہل اسلام یعنی مسلمانوں کا سال ذوالحجۃ الحرام میں ختم ہوتا ہے اور محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، ایسے ہی دنیاوی طور پر جو عموماً ادارے چلتے ہیں وہ شمسی سال عیسوی اعتبار سے یہاں ہمارے لوگ اکثر سنہ عیسوی کے اعتبار سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں، اور کامیاب ترین لوگوں کو جب ان سے رہنمائی لی جائے اور خاص طور پر کسی بھی شعبے کے ماہر سے اگر مشاورت کی جائے، رہنمائی لی جائے، تو پھر وہ زیادہ اچھے انداز سے بتا سکتے ہیں کہ کیا کھویا، کیا پایا اور آگے کیا کرنا ہے۔ یوں ہی ہم اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہے، اور وہ کامیاب ترین افراد ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بڑے اچھے انداز سے گزاری، اور ان میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے نہ صرف صحابہ میں بلکہ پوری ہی بشریت میں بعد انبیاء جو افضل البشر ہیں بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا 2 دن قبل عرس بھی گزرا۔ تو اس تمام حال کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی گفتگو آپ کی گوش گزار کی جا رہی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی جب آپ گویا ایمان لے آئے، اس کے بعد سے جو آپ نے اپنے وقت کا استعمال کیا، جو اپنے مال کا خرچ کیا، چونکہ یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں، وقت بھی اور مال بھی، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال فرمائے گا کہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری، یعنی وہ وقت تم نے کیسے بتایا۔ اور جب یہ احتساب ہوگا ہمارے وقت کا، کیونکہ وقت یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے، عمر بڑھ نہیں رہی، عمر گھٹ رہی ہے، موت کے ہم قریب ہو رہے ہیں، یہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے جس کو روکنا بہت مشکل، ناممکن کے قریب ہے۔ اور اگر کوئی شخص وقت کی قدر کر لے تو یقیناً وہ اپنے ماہ و سال اچھے انداز سے گزار کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور وہاں سرخرو ہو جائے تو یقیناً وہ کامیاب ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے وقت کی قدر کی کہ انہوں نے اپنا وقت اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا۔ جب سے ایمان لائے تب سے حضور کے ساتھ جب سے وقت گزارا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو وقت بتایا، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں، دیکھیے آج تک بھی تا قیامت گویا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وقت موجود ہے، آپ مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں گویا، اور بعد وصال بھی جو آپ نے اپنا وقت گزارا اس امت کے سہارے کے لیے، اس امت کے لیے۔ ہم غور کریں اس سال کے آخر میں اور اگلے سال سے پہلے شروع ہونے سے قبل، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو 2024 میں تھے، اب وہ 2025 میں نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم بھی 2025 میں داخل ہو پائیں گے یا نہیں، اور 2025 پا بھی لیا تو نہیں پتہ کہ وہ پورا گزار بھی پائیں گے یا نہیں، 26 دیکھنا نصیب ہوگا بھی یا نہیں۔ تو جب کسی کو اپنے وقت کی اگر قدر محسوس کرنی ہے تو وہ ذرا اس سال کے آخری ایام میں اپنا احتساب کرے، اپنا محاسبہ کرے، آڈٹ کرے، جس طرح آڈٹ کیا جاتا ہے بڑے بڑے اداروں میں، اور یوں غور کرے کہ میرا کتنا وقت پورا سال مسجد میں گزرا، میں نے کتنا وقت نیک لوگوں کی صحبت میں گزارا، کتنا وقت میں نے قرآن کی تلاوت کی، کس وقت میں اپنے رب سے غافل ہوا، کس وقت میں نے اپنے رب کو راضی کیا۔ یہ سارا احتساب کرے
تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کی اب بھی اگر وہ قدر کر لے تو ابھی اس کے پاس وقت باقی ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے، قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ احتساب حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا تو اسے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، پچھتاوا نہیں ہوگا. صرف ایک بات اسے یاد آئے گی، وہ کیا کہ وہ جنت میں بھی یہ کہے گا کاش وہ وقت فلاں میں نے جو اللہ کے ذکر سے خالی گزارا تھا، کاش میں نے اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کر لیا ہوتا. جنت میں بھی اسے اس چیز کا احساس ہوگا. تو بعد میں پچھتانا اس سے قبل ہے انسان ابھی اس وقت کی قدر کرے. اور یہ وقت جیسے جیسے گزر رہا ہے، زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. اس زندگی کی قدر کرے. اور مسلمان تو یقیناً اپنا وقت، اپنی زندگی اپنے رب کی رضا کی خاطر گزارتا ہے. یوں ہی مال کا استعمال، صحیح استعمال، قیامت کے دن اس کا بھی سوال ہوگا. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اور سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مال قبول اسلام کے وقت 40,000 دینار سونے کے سکوں کے مالک تھے، ایمان لائے، اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں. اور پھر یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھے ابو بکر کے مال سے زیادہ کسی اور مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. کتنی بڑی بات ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ساری امت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسانات فرمائے، کسی کے بھی احسان کا تذکرہ حضور نے نہیں کیا، لیکن ابو بکر صدیق جو امتی ہیں انہوں نے حضور کی بارگاہ میں جو مال پیش کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اس مال کا یوں بطور احسان ذکر فرمایا ہے کہ اگر مجھے فائدہ ہوا ہے تو ابو بکر کے مال سے ہوا ہے. اور پھر دیکھیے، جب یہ بات، اتنی بڑی بات، جب ایک امتی اپنے آقا سے بظاہر سامنے سن رہا ہو اور جب دل بھر آیا، آنسو بہے، تو اس بہتے آنسوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل انا ومالی الا لک یا رسول اللہ. میرا مال، آپ کہتے ہیں ابو بکر کے مال نے، یا رسول اللہ میرا مال وال کچھ نہیں ہے، میرا مال تو کیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، میں آپ کا ہوں. آپ دیکھیے حضور سے کیسی محبت ہے. کیا خوب شاعر نے لکھا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. یہ گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظاہرہ کیا، اپنا مال حضور کی خاطر قربان کر کے کہا مال میرا مال کیا، میری تو جان بھی آپ کی ہے. اور اپنی جان قربان کر کے دکھائی آپ نے. کیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، اقامت میں، جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جگہ ساتھ دیا، ہجرت میں آپ ساتھ رہے. کس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوئے، تو گویا وقت بھی دیا حضور کی خاطر اور مال بھی پیش کیا حضور کی خاطر. ہم غور کریں، آپ کے اس اسوہ حسنہ سے ہم سبق سیکھیں کہ ہم نے حضور کی خاطر، حضور کے دین کی خاطر، اپنے رب کی خاطر اپنا کتنا وقت پیش کیا اور کتنا مال پیش کیا ہے. ہمارے پاس جگہ جگہ موقع ہیں مال خرچ کرنے کے اور اپنا وقت اللہ کی راہ میں دینے کے، لیکن ہم محاسبہ کریں سال کے آخر میں. یوں ہی ہم یہ بھی غور کریں سال کے آخر میں اور سیکھیں اسوہ صدیقی سے کہ اتباع رسول، اتباع خدا، اطاعت خدا، نیکیوں میں سبقت کرنا، نیکیوں کے اندر کثرت کرنا، یہ ہمارا کتنا رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو ان عبدا خر على وجهه من يوم ولد الى ان يموت حرما في طاعة الله لا حقره ذلك اليوم ولود انه رد الى الدنيا كما يزداد من الاجر والثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ پیدا ہوتے ہی اگر اللہ کی راہ میں گر جائے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے، گویا سجدے میں پڑ جائے، کب تک پڑا رہے؟ مرتے دم تک، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو جائے. فرمایا پھر بھی وہ اپنی ساری عبادت کو قیامت کے دن یہ سمجھے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنے آپ کو سمجھے گا میں نے کچھ نہیں کیا، حتیٰ کہ وہ یہ چاہے گا کہ اس کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کر وہ اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کرے. اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری، یا اللہ میرے لیے میرے دین کو ایسا کر دے کہ یہ میرا دین میرے معاملات کا محافظ ہو جائے. دعا کیا کرتے تھے واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اپنی دنیا کو سنوارنے کی دعا کرتے کہ جس میں یا اللہ میرا معاش اچھا ہو جائے. واصلح لی آخرت التی فیہا معادی، اور میری آخرت ہے جس میں میرا حشر ہوگا وہ اچھا کر دے. واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، یا اللہ میری زندگی بھی اگر زیادہ ہو تو ہر خیر کے لیے اچھی ہو، ہر بھلائی اس کے اندر بڑھ جائے. واجعل الموت راحۃ لی من کل شر، یا اللہ میری موت کو بھی میرے لیے آسان بنا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں کیا کرتے تھے.
اور دیکھیے کہ نیکیوں میں کثرت کی فکر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اشارہ دیا ہے کہ تم چاہو کہ تمہارے اندر دنیا کے اندر نیکیوں کی کثرت کی خواہش ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی حرص ہو، ہوس ہو تم. آج ہمارے اندر مال کی ہوس ہے، نیکیوں کی ہوس نہیں ہے. اور اسوہ صدیقی دیکھیے ان کے اندر اللہ نے کیسے اوصاف عطا فرما دیے. آپ نے فرمایا کہ 360 اچھے اوصاف ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دنیا ہی میں جنتی بنا دیتا ہے تو ان اوصاف میں سے کوئی وصف اسے عطا فرما دیتا ہے اور اس اچھے وصف کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ میں بھی کوئی وہ وصف ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر 360 وصف ہیں، سارے اللہ نے تمہارے اندر جمع فرما دیے ہیں. کیسی شان ہے، پھر بھی نیکیوں کے حریص ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن باقاعدہ جماعت جوڑے جوڑے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی ان کے دروازے ہوں گے. کوئی نماز کا دروازہ ہوگا، جنتی دروازہ، وہاں سے کہا جائے گا نمازی اس دروازے سے آئیں. کہیں سے صدا لگائی جائے گی جہاد کرنے والے اس دروازے سے جنت میں آئیں. کہیں سے صدا لگائے گی روزے رکھنے والے یہاں سے، کہیں کہا جائے گا صدقہ کرنے والے اس دروازے سے. اس طرح مختلف جنتی دروازوں سے آوازیں آئیں گی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ایک بندہ ایک ہی دروازے سے جائے گا، لیکن پھر بھی کیا ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جس کو ہر دروازے سے ندا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے ہر دروازے سے آواز آ رہی ہوگی ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر دروازے سے آپ کو پکارا جائے گا کہ آپ نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اتنی نیکیاں کی. ہم غور کریں کہ ہمارا کون سے دروازے سے نام آئے گا. کیا نمازیوں میں سے؟ کیا ہم باقاعدہ نمازی ہیں؟ کیا 5 وقت کے نمازی ہیں یا صرف جمعے کے نمازی ہیں؟ کتنے تو ایسے ہیں جو صرف عید ہی پڑھتے ہیں. 5 وقت نمازی کس کو کہا جاتا ہے؟ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم کر دینا. یہ نہیں کبھی ظہر پڑھ لی، کبھی فجر پڑھ لی، کبھی عشاء پڑھ لی، کہیں گئے چھوڑ دی، دل کر لیا پڑھ لی، وقت ملا پڑھ لی، کوئی ساتھ تھا تو پڑھ لی. نہ قائم کرنا ہے. باقاعدہ نماز کو ایسا قائم کرنا ہے کہ جس طرح کسی جگہ کوئی چیز گاڑ دی جاتی ہے پھر وہاں سے وہ ہٹتی نہیں ہے، ایسے ہی مسلمان نماز کو قائم کرنے والا ہو. اس کی نماز نہ ہٹے، کچھ بھی دنیا سے ادھر سے ادھر ہو جائے وہ نماز سے نہ ہٹے، نماز اس سے نہ ہٹے. ایسا نمازی ہو. کیا ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی راہ میں کچھ دیے ہوئے سال سال گزر جاتا ہے، وہ صرف یہی منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے. جہاد تو ہم لوگ کر ہی نہیں پاتے. ایک جسمانی جہاد، ایک نفسانی جہاد کہ ہم اپنے نفس سے لڑتے ہوں، نہیں لڑ پاتے. نفس سے جہاں ہمارا مطلب آتا ہے وہیں ہار جاتے ہیں، وہیں پر ہم نیچے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی، فکر کرنے کی بات ہے. روزوں کے دن آتے ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں مسلمان روزہ نہیں رکھتے. تو ذرا سوچے کہ مجھے کون سے جنتی دروازے سے آواز آئے گی. اگر کسی بھی دروازے سے مجھے پکارا نہ گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا نام ہی جہنم کے دروازے پہ لکھا ہوا ہو. جو بے نمازی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے. ذرا سوچے، غور کرے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مال بڑھے، ہماری عمر بڑھ جائے، ہماری اولاد بڑھے، ہمارے گھر بڑھ جائیں. ہم یہ تمنائیں کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ ہماری نیکیاں بڑھیں. نہیں، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا علم بڑھے، ہمارا دین کا علم بڑھے، اس میں اضافہ ہو. نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری نمازوں میں اضافہ ہو جائے. 5 فرض نمازیں تو پڑھیں ہی پڑھیں، کبھی تہجد بھی پڑھ لیں، کبھی اشراق چاشت کا بھی ہمارا ذہن بن جائے، کبھی اوابین، کبھی صلاۃ اللیل. یہ نمازیں بڑھنے کی ہمارے اندر جستجو ہی نہیں. ہم اللہ کے گھر میں کتنی حاضری دیتے ہیں، ہماری حاضری کتنی بڑھی. حاضری کم تو ہو جاتی ہے، ناغہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اضافہ نہیں ہوتا. تو ان کی اس زندگی سے ہمیں یہ سوچنا ہے اور نئے سال میں یہ عہد کرنا ہے کہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں حاضری بڑھ جائے، اللہ کے گھر میں ہمارا وقت بڑھ جائے، جتنا ہو سکے اضافہ ہو. یوں ہی نئے سال میں یہ بھی کوشش کریں کہ اتباع قرآن و سنت ہو اور مخالفت اغیار، ہنود و یہود کی مخالفت کریں. ہم ان کے خلاف زندگی گزاریں اور دین کے مطابق زندگی گزاریں. کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنی منمانی کرے. مسلمان ہو گئے، اپنے آپ کو اللہ رسول کے ہاتھوں بیچ دیا. اب ہماری زندگی، ہمارا مال، ہماری جان، سب کچھ اللہ کی خاطر ہے. ہر معاملے میں ہمارا رسم و رواج جس میں صرف اور صرف ہمیں یہ فکر ہو کہ اللہ کی اطاعت ہو اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. اگر یہ مرضی ہو کہ جو دل میں آیا تو کر لیا، مفاد ملا، مطلب ہوا تو کر لیا، لوگوں کو دیکھا جو مرضی کرتے دیکھا وہ کر لیا، تو یہ رویہ رکھنے والا صرف نام کا تو مسلمان ہے، سچا مسلمان نہیں ہے. سچا مسلمان کون ہے؟ جو اطاعت رسول و خدا میں اپنی زندگی گزارے. اسوہ صدیقی کیا سکھاتا ہے؟ آپ کے دور میں بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہونی شروع ہو گئی تھیں. ایک مرتبہ جب آپ کے لشکر سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا تو کٹا ہوا سر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. جب پوچھا، بتایا گیا کہ یہ فلاں بڑے شہر، بڑے علاقے کے بڑے اس لیڈر کا سر ہے، اس کافر کا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کٹا ہوا سر کیوں لائے ہو. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا خلیفۃ رسول اللہ فإنہم یصنعون ذلک،
کہ وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ رسم و رواج ہے, جب کوئی کسی بڑے پر فتح پاتا ہے تو پھر کسی کا بڑے کا سر کاٹ کر ان کے بڑے کے پاس پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو ہم نے مار ڈالا ہے, اور وہ اس پر فخر کرتے ہیں. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ کہہ رہے ہو افستنان بفارس والروم, آپ نے فرمایا کیا ہم فارسیوں اور ان رومیوں کے طریقے کے اوپر ہم عمل کرنا شروع کر دیں, ہم ان کے طریقے کو اپنا لیں کہ وہ سر کاٹ کر بے پیش کرتے ہیں تو تم بھی ایسا کرو گے؟ فرمایا لا يحمل الی راس فانما یکفی الکتاب والخبر, آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد میرے پاس کسی کا سر کاٹ کر ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے نہ لایا جائے, ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی خبر ہی کافی ہے, قرآن و حدیث کا عمل ہی کافی ہے. آپ نے فرمایا ان کا طریقہ ہمارے جوتے کی نوک پر ہے, وہ ایسا کرتے ہیں لیکن ہمارے آقا نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم ان کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ اسوہ صدیقی ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ہم ان یہودیوں کا طریقہ نہیں اپنائیں گے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی کرسمس گزرا, مسلمانوں نے ہیپی کرسمس کہا ہے, مسلمانوں نے ان عیسائیوں کی اس عید کے دن پر گویا کہ کیک کاٹے ہیں, اسلامی ریاستوں کے سرکردہ افراد ان کی ان تقاریب میں شریک ہوئے ہیں. کیا مسلمان ان کو اس طرح کریں گے؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, عیسائیوں کا طریقہ ہے. مسلمان کا کیا کام اس سے؟ اللہ رسول کی اطاعت اس میں نہیں ہے, مسلمان کا تو طریقہ ہی نہیں ہے یہ. آپ نے فرما دیا کہ ہمارے لیے قرآن اور سنت, بس قرآن و سنت میں اس کی مخالفت کرنے کا حکم ہے, اور ہم یہ کر رہے ہیں. اب آگے نیو ایئر نائٹ آئے گی, اس میں موسیقی ہوگی, شراب ہوگی, گانا بجے گا, معذلہ رقص ہوگا, فائرنگ ہوگی, ون ویلنگ کر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی. کیوں کر رہے ہیں جی؟ پوچھا جائے, سب کر رہے ہیں. فائرنگ ہوگی, کیوں کر رہے ہیں؟ سب کر رہے ہیں. بھائی سب کر رہے ہیں, غیروں کا طریقہ ہے یہ, مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے. کسی غیر مسلم کو کبھی محرم کے شروع ہوتے ہوئے کبھی ان کو خوشی مناتے دیکھا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیا غیر مسلم جو ہے وہ ہماری عید میلاد النبی کے موقع پر کیا کبھی وہ خوش ہوتے نظر آئے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم کیوں ان کی عید پر خوش ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں کیک کاٹ رہے ہیں؟ ہم کیوں ہیپی کرسمس کہہ رہے ہیں؟ وہ کبھی ہمیں عید مبارک نہیں کہتے, کبھی وہ ہماری تقاریب میں شرکت نہیں کرتے. مسلمان ہی کیوں ان کے طریقے پر چل رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سچی ہو جاتی ہے. آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ. فرمایا تم ایک وقت آئے گا کہ تم اپنوں سے پہلے جو تم سے پہلوں کے طریقے ہوں گے تم ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو گے, اور بالشت گز گز تم ان کے پیچھے چلو گے, حتیٰ کہ جس طرح ایک گو جانور جو چھپکلی نما بڑا جانور ہے, وہ جس طرح کسی سوراخ میں داخل ہوتا ہے اور اس کے یعنی اتنا چھوٹا سا معمولی سا کام سمجھانے کے لیے بتایا کہ اگر یہ وہ تمہارے قبل جو عیسائی یہودی لوگ ہوں گے وہ کچھ بھی کریں گے تم بھی ویسا کرنا شروع کر دو گے, تم بھی ان کے پیچھے چلنے شروع ہو جاؤ گے. اور ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. ہمارا اوڑھنا بچھونا, ہمارا ظاہری جسمانی طرز دیکھ لیں, ہمارے معاملات دیکھ لیں, یہودیوں نصرانیوں جیسے ہوتے جا رہے ہیں, ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. حالانکہ مسلمان کو حکم تھا غیروں کے پیچھے نہیں چلنا, اللہ رسول کے پیچھے چلنا ہے, ان کی اطاعت کرنی ہے. آج مسلمان اس اعتبار سے نہ عملی کردار میں اللہ رسول کے پیچھے چلتے ہیں, نہ معاملات میں, نہ گفتار میں, نہ کردار میں, کہیں پر بھی اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرتا. لیکن اپنا گھر بھی بناتا ہے امریکن انداز پر, اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے غیروں کے طریقے پر, دین کی تعلیم سے دور رکھتا ہے. خدا را یہ طرز چھوڑنا ہوگا, اور اس طرز کو چھوڑ کر ہمیں اس نئے سال میں اچھی نیتیں کرنی ہوں گی, اور اچھے انداز سے اسوہ صدیقہ کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. اپنا مال, اپنا وقت اللہ رسول کے احکام کے مطابق خرچ کرنا ہوگا, اور ہمیں اللہ رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہوگی. اور نئے سال میں پچھلے سال کا محاسبہ کرتے ہوئے وہ سارے کام چھوڑنے ہوں گے جو چھوڑنے قابل ہیں, جو نہیں کرنے چاہیے تھے, اور جو کرنے والے کام جو نہیں کیے وہ آئندہ سال میں ہم کرنے کا عہد کرتے ہیں. اس لیے یہ اشعار آخر میں سمجھیے. کہا 1 جنوری کو مبارک بناؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ, شریعت پہ چلنے کا اعزاز پاؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ. پلٹ کے نہ آئے گی ماضی کی ساعت, ابھی بھی نہ جاگے تو ہوگی ندامت, نگاہوں سے غفلت کے پردے ہٹاؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ. گناہوں سے توبہ ہر ایک شخص کر لے, جو بگڑا ہوا ہے سنور لے, سدھر لے, ابھی موقع ہے, ابھی مان جا. حدود شریعت کبھی نہ بھلاؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ. بزرگوں کی راہوں پہ چلتے رہو تم, بلندی کی جانب ہی بڑھتے رہو تم, چلو نیک عملوں سے قسمت جگاؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ. بھلائی سے تم اپنے آنگن سجاؤ, اٹھو سب کو فخری سبق یہ سناؤ, پھر ہر ایک خیر میں آج سبقت ہی پاؤ, نیا سال آیا ہے رب کو مناؤ. اپنے رب کو منائیے, اپنے رب سے معافی مانگیے, اور اپنا وقت, اپنا مال یہ دینی ترقی کے لیے خرچ کیجیے, اور اپنے آپ کو اللہ رسول کی اطاعت میں لگائیے. محاسبہ کیجیے, جو کچھ ہوا غلط اسے چھوڑیے, جو اچھا نہیں ہو سکا وہ کیجیے, اور اس طرح اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو کروانے کی نیت سے اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل اپنائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے
یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے